السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے رکوع نمبر 6 کا، آیت نمبر 47 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ اب وہ نعمت اللہ تعالیٰ کون سی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق کا علم عطا کیا تھا، جو اس سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق کا علم عطا نہیں کیا تھا۔ اپنے پیغمبروں کے ذریعے شریعت کا علم عطا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور انہیں ساری دنیا کے لیے رہنما بنا دیا تھا کہ وہ سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جہان والوں سے مراد کیا ہے کہ تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی بنیاد پر حق کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اور رب کائنات کی یہ ترجیح ان کو علم کی وجہ سے اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کا علم عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل کرنے کے لیے کہا۔ سورہ دخان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو چیزیں بنی اسرائیل کو دیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ان کو دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو ساری نعمتیں یاد کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری اس ساری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دیں، اور اس کے ساتھ ہم نے تمہیں فضیلت بھی دی علم کے حق کی وجہ سے تمام جہان والوں پر۔ تو اب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن مجید پر اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مان لو، اور اس کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ تم اس کے انکار کرنے والے سب سے پہلے نہ بنو، کیونکہ تمہارے پاس حق اور سچ پہلے سے موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ فضیلت ان سے تب واپس لے لی جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات سے منہ پھیر لیا تھا، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور انبیاء کو وہ قتل کرنے لگے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام کی تمام فضیلتیں واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ سب کچھ واپس لے لیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد یہ فضیلت کا جو منصب ہے وہ آپ پر اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سونپا ہے، وہ بھی ہمیں علم کی بنا پر اور آگے اس علم کو پھیلانے کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر امت مسلمہ کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہترین امت میں پیدا کیا ہے الحمدللہ، اور اب یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کہ آ جاؤ تم دین کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ان کو ڈرا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم سب کے سب ڈرو اس دن سے جب کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو برائیوں سے بچانے اور نیکیوں پر آمادہ کرنے کے لیے پہلے انہیں اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، اور قیامت کی اب ہولناکیوں کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب اس دن سے ڈر جاؤ جب کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی قریبی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، تم اس دن سے ڈر جاؤ۔ سورہ زمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ لادے ہوئے جا رہا ہوگا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔
کہ قرآن کی سورہ عبسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اسی بارے میں اس دن کی ہولناکیوں کے بارے میں سورہ الانفطار کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا، کوئی جان کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہ رکھے گی۔ اور اس روز اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کسی کی بھی سفارش قبول ہرگز نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں سفارش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کچھ نفع نہ دے گی۔ شفاعت اس شخص کی قبول کی جائے گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے اور جس کی وہ اجازت دیں گے، یعنی ہر شخص شفاعت نہیں کر سکے گا اور ہر کسی کے لیے شفاعت نہیں کی جا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی فدیہ نہیں لینے کے بارے میں مزید سورہ آل عمران کی آیت میں نمبر 91 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے دے، یعنی پوری زمین بھر کے بھی سونا لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی ہرگز مدد کوئی نہ کرے گا، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی وہ مددگار، اس کا کوئی بھی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر کی ہولناکیوں کے بارے میں ڈرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب حکم دیا سورہ الشعراء کے اندر کہ سب سے پہلے اپنے نزدیک کے رشتے ناتوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے عزیز و قارب کو دعوت پر مدعو کیا اور ان سب کو معلوم ہے کیا فرمایا، انہوں نے کیا کہا کہ قریش کے لوگوں، تم لوگ اپنی اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدل مول لے لو، نیک اعمال کے بدلے اپنی اپنی جانوں کو بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ عبد مناف کے بیٹوں، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھپھی، اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ ہے میری بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب سورہ شعراء کے اندر حکم دیا کہ اپنے عزیز و قارب کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، تو انہوں نے سب کو ایک ایک کو آواز دے دے کر کہا کہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ میری اور آپ کی بدبختی یہ ہے کہ ہم خود کوشش کرتے ہیں دین کی طرف آنے کی، دین کے اوپر عمل کرنے کی، دین کو سیکھنے کی، سکھانے کی، لیکن ہمارے بہت ہی عزیز و قریب قریبی اس دین کی طرف نہیں آ پا رہے۔ ہم ان کو بلاتے ہیں، وہ ہمارے سے پیٹیں پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے اپنی اولاد کو بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، تو ہمارے کون کام آئے گا؟ اللہ سے ہر وقت دعا کیجیے کہ رب کائنات ہم سب کو راہ راست عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اب اللہ تعالیٰ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ پھر سے حکم دیتے ہیں ان کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ آل فرعون کو اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں کہ آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت بچایا جبکہ وہ آل فرعون تمہیں برے سخت عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتی تھی اور تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتی تھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فرعون کو ایک ہولناک خواب آیا، اسے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ لپکی اور علاقہ مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں جہاں قبطی آباد ہیں، یعنی کہ وہ جو لوگ جو تھے وہ اس کے فرعون کے جو لوگ آباد ہیں
वहां पर क्या हुआ कि उसे ख्वाब में देखा कि ये एक आग लपकी और इलाका मिस्र के इन तमाम शहरों में जहाँ कप्ती आबाद हैं दाखिल हो गई और एक एक कप्ती के घर में घुस गई, मगर यहूदियों के घर इससे महफूज रहे। यानी कि फिरौनियों के सारों के घर जल के राख हो गई, लेकिन यहूदियों के घर इससे महफूज रहे। बज़ाहिर इस ख्वाब से मालूम होता था ऐसा कि कोई यहूदी फिरौन की सल्तनत छीन कर उसके जवाल का बाइस होगा। जब फिर फिरौन ने अपनी सल्तनत के वो लोग जो ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे उनसे मालूम किया, तो किसी ने ये भी कह दिया कि यहूदियों को उस शख्स का इंतजार है और ये उन्हीं में पैदा होगा जिसके जरिए से उन्हें हुकूमत मिलेगी और उनका इकबाल बुलंद होगा। गौर व फिक्र करने के बाद फिरौन ने अपने अपने मुल्क के अंदर ये हुक्म जारी कर दिया कि यहूदियों के जो नौमौलूद बच्चे हैं, बेटे जो हैं, उनको कत्ल कर दिया जाए और उनकी लड़कियों को छोड़ दिया जाए और यहूदियों से सख्त और जलील किस्म का काम लिए जाए। तो वो क्या करते, एक साल तक, कुछ मुद्दत तक उन्होंने क्या किया कि एक साल वो लड़कों को ज़िबा करते, एक साल छोड़ देते, और जो जिंदा छोड़ते थे उनको अपना गुलाम बना लेते थे। और उन्होंने तमाम मर्दों को भी अपना गुलाम बना रखा था ताकि उन सारा सारा दिन उनसे काम लेते, ताकि उनके अंदर इतनी ताकत ही ना बचती, उनको पेट भी खाली रखते और उनको हरगिज की ताकत ना बचती कि वो अपने घर जाकर अपनी बीवियों के साथ कोई आ, अच्छे रिलेशंस बना सकें। तो उन्होंने हर तरह से बनी इसराइल को उन्होंने हर तरह से नुकसान पहुंचाने की, तकलीफ देने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने उनको वो अजाब की याद दहानी करवाई कि आले फिरौन ने तुम्हें किस तरह से अजाब में मुब्तला कर रखा था। वो ये होगर तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो आगे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने बिलाशुबा हमने तुम्हारे लिए उस समंदर को फाड़ दिया और तुम्हें निजात दे दी। तुम्हें अल्लाह ताला ने उस रस्ते से पार लगा दिया और उसके अंदर सारी आले फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। और तुम, ऐसा नहीं है कि तुम कहीं और खड़े थे, वअन तुम तंजुरून, तुम्हें अल्लाह ताला ने उस समंदर से निकाल कर तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने अल्लाह ताला ने उन सारी आले फिरौन को गर्क कर दिया। और अल्लाह ताला ने उन सारी की सारी आले फिरौन को उन सारी की सारी आले फिरौन को उस पानी के अंदर डुबो दिया। अल्लाह ताला का यही इंसाफ है कि जो भी अल्लाह ताला के सामने सर उठाता है, तकब्बुर करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ऐसे ही गर्क करते हैं। अल्लाह ताला फिर उसको ऐसे ही मौत देते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हर साल हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हर साल मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखा करते थे। और हजरत इब्ने अब्बास की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आई तो देखा कि यहूद मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये कैसा रोज़ा है, तो उन्होंने कहा कि आज ही के दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दी थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की शुक्र के तौर पर रोज़ा रखा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मूसा का तुमसे ज़्यादा हकदार हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम 9, 10 या 10, 11 को रोज़ा रखेंगे ताकि हम उनकी मुशाबहत में ना आ जाएं। सोचिए कि अच्छे काम में भी उनकी मुशाबहत नहीं करनी। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है, वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। अब अल्लाह ताला ने उनको आले फिरौन को बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने निजात दे दी फिरौन से। अब उनको ज़रूरत थी उनकी इस्लाह करने की दीन के एतबार से। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया वही तूर पर, और अल्लाह ताला ने 30 रातों का उनको 30 रातों के लिए बुलाया था, लेकिन अल्लाह ताला ने 10 मजीद दिन उनको अपने पास रोक लिया। तो यहाँ पर इरशाद होता है, और जब अल्लाह ताला ने 40 रातों का उनसे वादा लिया और जब वो 30 रातों तक तो वो बता कर गए, जब 10 दिन मजीद गुजर गए, जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आए, तो सामरी जादूगर जो वहाँ उनके दरमियान मौजूद था, उसने कहा कि तुम्हारा रब और मूसा तुम लोगों को भूल गया है, तो फिर क्यों ना हम अपने दरमियान में कोई एक ऐसा इलाह बना लें कि जो तुम्हारे दरमियान में मौजूद रहे। तो ये जो बनी इसराइल थे, उन्होंने अपने आसपास की कौमों को देखा था कि वो बछड़े की इबादत किया करते थे, उनके दिल में भी बछड़े के लिए एक अकीदत मौजूद थी। तो उन्होंने अपना सारा सोना, माल, जेवर, सारा सोना लाकर उसके सामने के आगे इकट्ठा कर दिया और सामने ने फिर एक बछड़ा बना लिया। तो फिर वो सारे के सारे उसके गिर्द चक्कर लगा लगा कर उससे दुआएं करने लगे।
اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے 40 راتوں کا تم سے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے ایک بچڑا بنا لیا اور اس کو اپنا الہ بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم تھے، اللہ نے تمہیں کیسی نجات دی، پھر بھی تم نے ظلم کیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے باوجود بھی تمہیں معاف کر دیا، تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم سب کے سب شکر کرو، اور جب تم نے معافی مانگی، تم نے توبہ کی، تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور پھر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کہ فرقان فرق کرنے والی اس لیے بھیجی تاکہ تم ہدایت حق اور سچ کے درمیان میں اور باطل کے درمیان میں فرق